بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین، واو کا معنی قسم، قسم ہے تین کی۔ تین کہتے ہیں انجیر کو، انجیر۔ والزیتون، قسم ہے زیتون کی۔ انجیر اور زیتون جو ہیں وہ دو ایسے پھل ہیں جو اپنی جامعیت اور فوائد کی کثرت میں انسان کے جامع الفضائل ہونے کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں۔ یعنی ان دونوں پھلوں کے اندر ایسی جامعیت پائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی قسم اٹھا کر یہ بات ثابت کی ہے کہ انسان کے اندر بھی جامعیت ہے۔ جس انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے اس کے اندر بھی جامع الفضائل ہے، ہر چیز انسان کے اندر موجود ہے۔ والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی، والزیتون، قسم ہے زیتون کی، وطور سینین، اور قسم ہے طور سینین کی۔ ٹھیک ہے، یہ طور سینا وہ پہاڑ ہے جو اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور قسم ہے اس امن والے شہر کی۔ وَهَذَا، اور اس، البلد شہر، الامین امن والا، اور اس امن والے شہر کی قسم۔ یعنی اللہ نے چار قسمیں اٹھا لی ہیں، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، اور اس امن والے شہر کی قسم۔ چار قسمیں کھا کے اللہ بات کی کر رہے ہیں۔ لقد، واقعی تحقیق، لام کا معنی واقعی یقیناً، قد تحقیق، خلقنا ہم نے پیدا کیا، الانسان انسان کو، فی احسن تقویم سب سے اچھی بناوٹ میں۔ انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت اللہ نے بنایا ہے۔ یہ بات اللہ نے چار قسمیں کھا کر کی۔ اللہ تعالیٰ اگر قسم کے بغیر بھی بات کرے تو ہم جو اس پر ایمان لانا بڑا ضروری ہے، واجب ہے، لیکن اللہ نے ایک نہیں دو نہیں چار اکٹھی قسمیں کھا کر کہا کہ میں نے انسان کو بڑی اچھی تخلیق میں پیدا کیا، خوبصورت سب سے زیادہ۔ اور آج ہمارے یہاں جو جملے چلتے ہیں نا اکثر، جی اپنا منہ تو ویکھ بھائی، تو منہ کے اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے والے سے کسی کا نقص نکالنا، جناب کسی کے قد کے والے سے، کسی کے جناب بڑے انسان جو ہمارے معاشرے میں اکثر جو ہے نا وہ اس طرح کی بڑی غلطیاں چلتی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہم بظاہر تو اس کا نقص نکال رہے ہوتے ہیں اس کے منہ کا، لیکن در حقیقت یہ اللہ کا نقص نکال رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ مثال کے طور پر اگر کوئی چیز صحیح بنی ہے تو بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے۔ اگر یہ ٹیبل صحیح بنا نا تو بنانے والا اچھا ہے، بنانے والے نے بڑی اچھی کارکردگی کے ساتھ اس کو بنایا۔ اگر کسی چیز کے اندر اگر نقص ہے تو بنانے والے کی جو ہے نا وہ اس کو کہا جاتا ہے کہ تو نے یہ چیز صحیح نہیں بنائی۔ ہم کہتے ہیں یار کاریگر چنگا نہیں سی لبا تھا۔ تو اگر آپ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے والے سے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے والے سے تعریف کریں گے تو یہ اللہ کی تعریف ہے، اور اگر آپ اس میں نقص نکالیں گے تو یہ نعوذ باللہ آپ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صحیح بنایا ہے، نعوذ باللہ۔ تو چاہے رنگ کسی کا کالا ہو، گورا ہو، جیسا مرضی ہو، گندمی ہو، یہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر بات کی ہے کہ اللہ نے ہر انسان کو سب سے اچھی تخلیق میں پیدا کیا۔ تو اس معاملے میں ذرہ برابر بھی کوئی شک و شبہ نہیں، نہ ہی انسان کو ہونا چاہیے۔ ثم پھر، رددناہ ہم نے لٹا دیا اس کو، رددنا ہم نے لٹا دیا، رد کر دیا، لٹانا، ہم نے لٹا دیا اس کو، اسفل سافلین نیچوں میں سے سب سے نیچا، نیچوں میں سے سب سے نیچا۔ یعنی یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ انسان کو اللہ نے سب سے اچھی تخلیق میں پیدا کیا، لیکن اس نے اس نعمت کو اچھا سمجھا ہی نہیں، اس نے اس نعمت کی قدر نہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی، اور اس نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہوئے شرک کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، زندگی اپنی برباد کی فضول کاموں میں، عیاشیوں کے اندر، اللہ تعالیٰ کو اس نے کچھ سمجھا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تو اس کو بڑی اچھی تخلیق میں پیدا کیا تھا، بڑی اچھی صورت میں پیدا کیا تھا، اس پر بڑا انعام کیا تھا، لیکن اس کارکردگی کی وجہ سے اس کی یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو اسفل سافلین کے اندر شمار کر، یعنی پہلے تو بڑی عزت دی، بعد میں نچلے طبقے میں گیا۔
اس کی کرتوتوں کی وجہ سے. اس نے اللہ تعالیٰ کو کچھ سمجھا ہی نہیں, اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا رہا. اسفل سافلین, ایک جگہ پہ تو آتا ہے نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک کالانعام بل هم اضل. یہ جو لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں, قرآن کی آیاتوں کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں, قرآن کی آیات کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں. قرآن کی آیات ان کو پڑھ کے سنائی جاتی ہیں, ان کو سمجھ ہی نہیں آتی ہیں. اولئک کالانعام, یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں. اور آگے فرماتے ہیں بل هم اضل, بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں نا جن کو اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں کھا کے سب سے اچھی خوبصورت تصویر میں بنایا ہے, ان کے بارے میں کیا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پہلے ہم نے ان کو عزت دی ہے, اگر تو یہ صحیح رہیں گے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایمان والے جو ہیں وہ اسی حالت میں رہیں گے, اسی شان مقام اور مرتبے میں رہیں گے. لیکن جو بندہ شرک کی طرف آئے گا, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف آئے گا, وہ کدھر جائے گا؟ اسفل سافلین. نعوذ باللہ من ذلک. ترجمہ دوبارہ سنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین, قسم ہے انجیر کی. والزیتون, قسم ہے زیتون کی. وطور سینین, قسم ہے طور سینین کی. وہذا البلد الامین, قسم ہے امن والے شہر کی. بسا اوقات نا ہمارے جملہ مشہور ہے کہ طور سینا پہاڑ کی قسم, ہم یہ معنی کرتے ہیں. حالانکہ طور کا معنی بھی پہاڑی ہے, طور کا معنی بھی پہاڑی ہے. تو طور سینا پہاڑ معنی نہیں کرنا چاہیے, یا اس طرح کر لیا جائے کہ سینا کا پہاڑ اس کی قسم, یا طور سینا کی قسم. ٹھیک ہے, اس طرح اس طرح نا, مطلب ہمارے یہاں جو ایک اور جملہ چلتا ہے کہ لیلۃ القدر کی رات, لیلۃ القدر کی, یہ جملہ بھی غلط ہے. لیلہ کا معنی رات, آگے پھر رات, سمجھو نا. یا تو کہیں کہ قدر کی رات, پھر تو معنی سمجھ بھی آتا ہے. تو لیلۃ القدر اگر کہہ دیا تو پھر رات کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح ایک اور جملہ آب زمزم کا پانی, آب زمزم کا پانی نہیں ہوتا, زمزم کا پانی ہے. آب کا معنی پانی, زمزم کا. تو یہ کچھ جملے ایسے ہیں کہ جو عربی کے اندر ہم بولتے ہیں, ساتھ ان کا ترجمہ بھی کر رہے ہیں, یہ بھی اسی میں سے. تو اس کی نشاندہی کرنا ضروری تھی. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ, اور اس امن والے شہر کی قسم. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ, یقیناً بلا شبہ ہم نے تحقیق انسان کو پیدا کیا ہے. فی احسن تقویم, سب سے اچھی تخلیق میں, سب سے اچھی بناوٹ میں. ثم, پھر رددناہ, ہم نے اس کو لٹا دیا. اسفل سافلین, نیچوں میں سب سے نیچا. صدق اللہ.